علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسن وجمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم پر اور امت پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے نفس، موت اور ڈر کی، خوف کی، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیلف ڈیتھ اینڈ فیئر، ٹھیک ہے، ان دونوں کا جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ نفس، موت اور ڈر۔ تو بنا کسی فضول بات کیے میں ٹاپک کی طرف ہی آتا ہوں۔ اس کو سمجھیں گے، غور سے انشاءاللہ سمجھیں گے تو آپ کسی بھی شے سے آپ کا ڈر ہے، یا آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کسی بھی چیز سے ڈرتے ہیں، یا ظاہری ڈر جو ہوتے ہیں انسان کی زندگیوں میں کسی بھی قسم کے، انشاءاللہ جب ڈر کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو کسی بھی شے کا ڈر یا چیز کا ڈر نہیں رہے گا بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے اور بہت زیادہ اہم ترین ٹاپک ہے آج کا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو آدھی زندگی انشاءاللہ آپ کی ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے، اس بات کو غور سے توجہ سے سن لیں گے تو سن کے اس کو سمجھنا بھی ہے، خالی سننا نہیں ہے، سن کے سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور عملاً پھر اس پہ کام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بات خوف کی کروں گا، ڈر کی، فیئر کی۔ یہاں خوف کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ نفس اور موت کے درمیان خوف حائل ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان نفس کو ساری زندگی جو ہے بھگاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈر ہی ہے جو انسانی نفس کو یا نفس انسان کو جو ہے ساری زندگی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یا موت کے آنے تک بھگاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے خوف کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوف کی اصل جو ہے وہ لا علمی ہے، ٹھیک ہے۔ خوف ہمیشہ ماسوا کا ہے یا ان ناؤن چیز کا ہے، ٹھیک ہے، یا نہ جاننا خوف ہے، ٹھیک ہے۔ خوف ایک جذبہ ہے، جیسے محبت کا ایک جذبہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی بالکل یہ بھی ایک جذبہ ہے، خوف یا ڈر، ٹھیک۔ ایک سنسناتا ہوا احساس جو ہمارے نفس کے عدم تحفظ یا انسیکیورٹی کا کے جذبے کو بھڑکاتا رہتا ہے ہر ٹائم، ٹھیک ہے۔ خوف نفس کے تحفظ کی جو ہے وہ للکار ہے، نفس اس سے خائف ہے اور بیزار ہے، خود بذات خود خوف جو ہے وہ کوئی شے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے یا کسی چیز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل جو غلط ہو چکا تھا وہ آج یا کل دوبارہ غلط نہ ہو جائے، یہ خوف ہے، ٹھیک ہے۔ گزرے ہوئے کل میں ہمیں جو تکلیف ہوئی تھی اس کی یادداشت ہمارے دماغ میں جو ہے وہ میموری میں، دماغ کی میموری میں سیو ہے یا سیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں چاہتے یہ کل دوبارہ آئے۔ خوف جس نے سمجھ لیا تو اس نے خوشی کو بھی جان لیا، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صرف خوف ہے اور کوئی خوشی نہیں ہے، ٹھیک اس طرح کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے صرف خوشی کو دیکھا ہے اور خوف کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ خوف اور خوشی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ خوشی جو ہیپینس کی سوچ یا خوشی کی سوچ اس خیال کی حامل ہے، کل یہ خوشی ملی تھی، کاش دوبارہ یہ خوشی ملے، ٹھیک ہے۔ امید، مایوسی، محبت، عبادت، کچھ حاصل کرنے کی بے چین تمنا، آرزو، پچھتاوا اور عدم تحفظ کا احساس، انسیکیورٹی اور کامیابی، ناکامی اور زندگی، موت، یہ سب خوف کی اشکال ہیں، یہ شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جن جن چیزوں کا میں نے نام لیا ہے یہ سب خوف کی شکلیں ہیں۔ خیال جو ہے خوف کی جڑ ہے اور خیال جو ہے وہ وقت ہے۔ تھاٹ از ٹائم،
ٹھیک ہے. گزرے ہوئے کل کے خیال میں خوشی ہے. ٹھیک ہے. اگر گزر چکے کل میں خوشی تھی تو خیال کا اس کا جو ہے اعادہ کرے گا، ریپیٹیشن کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسے آگے بڑھائے گا. اسے خوف ہوگا کہ کہیں یہ خوشی ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر گزرے ہوئے کل میں خوف تھا، دکھ تھا، تو اس کو جو آپ کا تھاٹ ہے یا خیال ہے اس کو نظر انداز کرے گا. ٹھیک ہے. ہر خیال جو ہے وہ خوف ہے. اگر کھل کر کہوں تو دکھ اور سکھ دونوں میں ہی خوف ہے. ٹھیک ہے. خوشی اور غمی دونوں میں خوف ہے. دکھ کے پلٹ آنے اور سکھ کے پلٹ جانے کا خوف ہے. ٹھیک ہے. راز یہ ہے کہ سوچ اور خیال بذات خود خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے سوچ اور خیال مذہب یا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوچ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوچ سے یہ سب کچھ پھوٹتا ہے یا پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھاٹ از دا وomb آف دا فیئر. ٹھیک ہے. تو جو بتا رہا ہوں اگر اس پروسیس سے یا محض ایک آئیڈیا سمجھ کر نہیں بلکہ اعلیٰ عقل استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک حقیقت یا فیکٹ کی حیثیت سے سمجھ لیا جائے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو انشاءاللہ خوف چاہے وہ کسی شے کا ہو یا ایک جذبہ جو بھی ہے، یہ بت خوف کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. صرف علم ہی خوف کا خاتمہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نالج ہی جو ہے وہ خوف کا خاتمہ کر سکتا ہے، اس احساس کو ختم کر سکتا ہے، اس جذبے کو ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں جو لا علمی ہے یا کسی چیز کا نہ جاننا وہ خوف ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ خوف یا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. تو غور کیجئے کہ میں کیا بول رہا ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. خوف کے اندر اتر کے دیکھتے ہیں. اس جبلت کے تانے بانے کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. پہلے بھی جو میں بتا چکا ہوں، انسان کو جو موت کا شعور ہے، علم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا خوف ہے. ٹھیک ہے. موت زندگی کے رازوں کا بہت بڑا راز ہے جس کا بید نہ کوئی کھول سکے آج تک اور نہ ہی کسی سے یہ کھلے گا. ٹھیک ہے. یہ خوف جو ہے نفس کو ہر لخطہ جو ہے بے چین رکھتا ہے، یا ہر ٹائم ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے. یہ ٹائم فیکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے. موت کیا ہے؟ یہ کس کو آتی ہے؟ کیا جسم مرتا ہے، ذہن یا حواس مرتے ہیں، یا کیا سب کچھ جو کچھ انسان میں موجود ہے وہ مر جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. موت کی اصل تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. علم سے جو کچھ مجھے سمجھ آیا یا جو مجھے پتہ چلی بات، اس کے بارے میں آپ کو بتانا صرف ایک جو ہوں بات کر رہا ہوں، یہ صرف ایک اندازے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جاننے کی طلب جو ہے وہ سوائے لالچ کہ کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کچھ حاصل اور وصول بھی ہے. ٹھیک ہے. تو موت کا جو سچ جاننے کے لیے انسان کو جو ہے وہ مرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تب بھی موت کا سچ سمجھ آ سکتا ہے. تو یہ جو بھی بات میں کر رہا ہوں یہ ایک اندازے کے مطابق ہے، یا جو میرے علم میں آیا یا جو مجھے سمجھ آیا وہ میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. موت کئی طرح سے ہے، اس کا ایک وجود نہیں ہے. موت جو ہے وہ انتقال ہے، ٹرانسفر ہو جانا ہے، منتقل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. کسی ما سوا ان ناؤن کی طرف کوچ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جسم تو زندہ حالت میں بھی یہ نہیں جانتا یا نہ جان سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. ہماری باڈی کو نہ پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور نہ یہ کبھی جان پائے گا کہ یہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں زندہ جو ہے وہ حواس اور ہمارا ذہن ہے، یہ خیال ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے ذہنوں کا علم ہے. ٹھیک ہے. کہ جسم زندہ ہے. اپنی اصل میں ایکچوالٹی میں جسم باہری وجود کے طور پر ایک مادہ ہے، میٹر ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مردہ یا ڈیڈ ہے. ٹھیک. تو سینسز کا مستقل جو ہے یا سینسز کا مستقل طور پہ بند ہو جانا وہ اس جسم کی ایکسپائری ہے یا باڈی کی ایکسپائری ہے. ٹھیک ہے. تو جسم زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں باہری طور پر جو ہے ظاہری طور پر یا باہر سے پرسکون حالت پہ ہے. ٹھیک ہے. آگے انشاءاللہ دوسرے اس کے پارٹ میں یا دوسرے حصے میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں.